محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، خود بھی درود شریف پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے اور اپنے دامن کو خوب بھر لینے کا نام ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ نوازتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ہمیں بلا شبہ رمضان المبارک میں دعاؤں اور تلاوت قرآن سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ مختلف دعائیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی دعاؤں کا ایک کثیر سرمایہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی اور سہولت کے لیے ہماری سمجھ اور فہم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم کس طرح سے چھوٹے چھوٹے معاملات کو اگر اہمیت دینے لگیں گے تو بڑے بڑے معاملات، بڑے بڑے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماہ مقدس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ اس حوالے سے احادیث مبارکہ میں دعاؤں کا بھی اہتمام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی ہے، رمضان المبارک کے ایک عشرے کے حوالے سے دعائیں بھی ملتی ہیں، اور مجموعی طور پر بھی ہم دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی طے شدہ یا کوئی ایک مخصوص دعا ہی ہم اپنی زندگی میں اپنائیں، حرز جاں بنائیں، بلکہ قرآن کریم میں مذکور دعاؤں کو ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہم اپنے لیے دعاؤں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ دعائیں ہمارے لیے زندگی کا قیمتی سرمایہ ثابت ہوں گی۔ ایک دعا جو واضح طور پر مستجاب الدعوات کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزانہ صرف 27 بار اسے پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو یقیناً وہ مستجاب الدعوات ہو جائے گا، اور وہ دعا ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بعض روایات میں والاحیاء والاموات کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اگر قرآنی دعاؤں پر بھی غور کریں، مثلا آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہ کس طرح وہ جب جنت سے نکالے گئے تنہا اس زمین پر مارے پھرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، مگر پھر رب العالمین نے ان کے دل میں خیال ڈالا، دعا ڈالی، اور آپ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یوں اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو بخش دیا اور انہیں اپنی رحمتوں سے نوازا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قدم قدم پر محتاج ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں ہی کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو سجانے اور سنوارنے کا کام کر سکتے ہیں۔ مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات
ہمارے پیش نظر ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے اور اس سے فیض اٹھانے کے لیے زیادہ پریشانی اور تگ و دو کا سامنا نہیں ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے روزے دار کی دعا کو قبولیت کے درجے پر فائز کر دیا ہے، اور جو لوگ نماز عام دنوں میں نہیں پڑھتے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکت کے سبب نمازی بن جاتے ہیں، نماز قائم کرنے لگتے ہیں، اور بلا شبہ ان کی دعاؤں پر بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت و عافیت کی طلب جاری ہو جاتی ہے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے وقت رقت اور گڑ گڑانے سے، رونے سے، عجز اور انکساری سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ بلا شبہ جب ہم اللہ کے حضور اپنی اس پیشانی کو زمین پر ٹکا دیتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اللہ کو بلند ترین اور خود کو پست ترین تسلیم کر لیا ہے۔ اور پھر جب ہم اللہ سے مانگیں کہ پروردگار ہم تیرے سوا کس در پر جائیں گے، تیرے سوا ہے کون جو دینے والا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور وہ ہمیں اتنا نوازے گا کہ شاید ہمارے گمان میں بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماہ مقدس کی ان فضیلتوں اور برکتوں کا صرف سننے کی حد تک اہتمام نہ کریں، بلکہ ان کو اپنانے کی خواہش بھی دل میں پیدا کریں۔ عملی طور پر جو ہے رمضان المبارک میں نہ صرف یہ کہ تلاوت قرآن عام دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیں، نہ صرف یہ کہ ذکر اذکار کا تناسب عام دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیں، نہ صرف یہ کہ فرائض کی ادائیگی یعنی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کریں، بلکہ دعاؤں میں بھی رقت اور طوالت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ تنہائی میں خاص طور پر تہجد کے وقت، سحری کے وقت تو سب کو اٹھنا ہی ہوتا ہے، ذرا سا 10-20 منٹ پہلے اٹھ جائیے، تہجد کا اہتمام کیجیے، اور نماز تہجد کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور خوب گڑ گڑا کر عجز اور انکساری کے ساتھ دعاؤں کا نذرانہ پیش کریں۔ یقیناً اس وقت دعاؤں کی جو پہنچ ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ جو آسمان اول پر نزول فرما چکا ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبولیت کے درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، بلکہ ساری امت کے لیے دعا کریں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو گمراہی سے نکال کر راہ مستقیم پر چلائے اور وہ عروج عطا فرمائے جو ماضی میں اسے حاصل تھا۔ سلامت، عافیت اور توفیق صدا ہماری رفیق ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔